حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوتی و تربیتی سرگرمیوں سے مدینے کا معاشرہ مختصر عرصے میں اسلام کی طرف مائل ہو گیا، تاہم مکہ میں اکثریت نے اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور معاشرہ شرک و بدعت پرستی کا مرکز بنا رہا۔ سرداران قریش اپنے غلط عقائد سے پیچھے ہٹنے کی بجائے جبر و استبداد کے ذریعے دعوت حق روکنے کی سر توڑ کوششیں کرتے رہے۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے دنوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مدینہ کے مسلمان دین حق کے دعوت کو پھیلانے اور اللہ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس سال حج کے لیے مکہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے لیے مدینہ کو زیادہ موزوں سمجھتے ہوئے بھانپ لیا کہ اگر مدینہ کی طرف ہجرت کی جائے تو مسلمانوں کو امن و تحفظ حاصل ہوگا اور اسلامی ریاست کے قیام کا موقع بھی میسر آئے گا۔ 622 عیسوی میں مدینہ سے 2 خواتین سمیت 75 افراد حج کے لیے مدینہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک رات عقبہ کی پہاڑی پر اکٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان لوگوں کے پاس تشریف لائے۔ حفاظت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کا آغاز فرمایا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کیا ہے اور ہم نے کس طرح ان کی حفاظت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم ان کی حفاظت کی ذمہ داری کو پورا کرو گے تو وہ تمہارے پاس آ جائیں گے، اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے تو ابھی بتا دو۔ اس پر سب نے کہا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے سن لیا ہے۔ اس کے بعد سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو فیصلہ پسند ہے وہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن مجید کے بعد فرمایا میں اس بات پر تم سے بیعت لیتا ہوں کہ جس طرح تم اپنی بیوی بچے کی حفاظت کرتے ہو اس طرح میری بھی کرو گے۔ اس پر سب نے پختہ عزم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ اس دوران ایک صحابی حضرت ابو الحزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فتح دے دے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں واپس لوٹ آئیں گے اور ہمیں چھوڑ دیں گے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری تباہی میری تباہی ہے، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، میں اس سے مقابلہ کروں گا جو تم سے لڑے اور اس سے میری صلح ہوگی جو تم سے صلح رکھے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 افراد کو آگے بڑھنے کو کہا کہ جو اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ اہل مدینہ سے قبیلہ خزرج کے 9 اور قبیلہ اوس کے 3 افراد آگے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہو جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھی ان کے ذمہ دار تھے اور میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے اہل مدینہ واپس لوٹ گئے۔ اس بات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو قافلوں کی صورت میں مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ جب قریش کو علم ہوا انہوں نے مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہی قیام کر کے قریش کو اپنے ہجرت سے متعلق شش و پنج میں رکھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جلدی مت کرو، ممکن ہے اللہ تمہارے لیے ساتھی کر دے۔ قریش مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر ملی تو انہوں نے دارالندو میں جمع ہو کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔